الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیر مقلد، وہابی، سلفی، نجدی اور اہل حدیث یہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی فرقے کے مختلف نام ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جہاں جو فٹ ہو سکے یہ فٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، مگر نہ تو اطیع اللہ کا انہیں پاس ہے اور نہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خیال ہے۔ اپنے پاس سے ترجمے، تشریح، مفہوم یہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور اب اقرار بھی کرتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ جو بات کہتے ہیں، کرتے ہیں، لکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کرتے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کیا انہی وہابیوں کے ایک عالم نے۔ آپ سماعت فرمائیے۔ یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک، عقیدے، سلسلے، تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے یہ لوگ تو کھڑے لوگ ہیں، اسے تو چھوڑو، یہ تو کھلے کافر ہیں، سیدھے کہتے ہیں۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب یہ آپس میں ملنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بریلوی ان کو اپنے آگے اپنے جو ہے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں۔ نجدی، یہ نجدی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ وہابی کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں۔ بلکہ بریلویوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ تمام سب لوگ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے اوپر جو کتے بن کے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فتویٰ ہے ان کے امام کا اور وہ اعلان کہتے ہیں اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، وہ مجلسوں میں کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں، الحمدللہ مجھے ان سے۔ یہ تھے ان کے معراج ربانی۔ انہوں نے سنائی اپنی روتے ہوئے کہانی اپنی ہی زبانی، تو پتہ لگا کہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جو دلائل قرآن و حدیث کے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے پاس ہیں ان کا سامنا کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے آج یہ بھی مان لیا کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو وہابی ہیں۔ جی ہاں، 1937 میں انہوں نے اپنا نام وہابی سے اہل حدیث رکھوایا اور آج دلیل کیا دیتے ہیں اور یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث تو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اچھا اسی طرح کا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا چھوٹے مرزا صاحب کی، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ بعد میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں۔ آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے۔ وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بیٹھ جان کے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی۔ کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ مناظرے کا بھی دیکھیں آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے۔ انیب قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا، اور دیکھیں نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے۔ لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنے کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی، تو انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، چھوٹے مرزا صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کٹر بریلوی جب سامنے بیٹھے تو ان کا سامنا نہ تو ڈاکٹر اسحاق صاحب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بریلوی علماء کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، ان کے دلائل کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو انجینئر صاحب جانتے ہیں کہ یہ کس کھیت کی گاجر یا پھر مولی ہیں۔ تو اسی لیے یہ بھی بریلوی حضرات کے سامنے بیٹھنے سے کانپتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے مناظرہ کرنے کے لیے منع کیا ہے، ورنہ امی تو شیعی کوئی نہیں، یہ صرف بہانے ہیں مناظرے سے بھاگنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دھوکے بازوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے منہج کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.